رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفات اللہ خالق المالک کی ذات اقدس کے لیے. ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور قونین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الاتقیاء جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ. احباب ذی وقار، آج دنیا سختی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، ترش روئی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے خائف ہیں، پریشان ہیں. استاد یہ کہتا ہے کہ طلبہ کا رویہ بڑا سخت ہے. والدین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد کا رویہ، ان کی زبان ہمارے ساتھ بڑی ترش ہے، سخت ہے. شوہر اپنی بیوی کا شکوہ کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے کہ اس کا رویہ، اس کا انداز گفتگو ترش ہے، سخت ہے. پڑوسی اپنے دوسرے ہمسائے کا شکوہ پناہ ہے. عمال، تاجر، کاروباری حضرات اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والے کسٹمر کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے. کسٹمر کہتا ہے کہ دکاندار کا، تاجر کا رویہ بڑا ترش ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں نرمی کا پہلو بڑا ناپید ہوتا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز انسان کو نرمی کی وجہ سے مل جاتی ہے، جو فوائد نرم روئی کی وجہ سے، نرم خوئی کی وجہ سے ملتے ہیں، وہ سختی اور ترش روی پہ نہیں ملتے. یاد رکھیں، سونا جب نرم ہوتا ہے تو وہ زیور بنتا ہے، پھر وہ کارآمد ہوتا ہے. لوہا جب نرم پڑتا ہے تو اس سے ہتھیار بنتے ہیں اور وہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. زمین جب نرم پڑتی ہے تو اس کے اندر کھیت کھلیان لہلہاتے ہیں، اس میں پھل پودے اگتے ہیں. جو زمین بنجر اور سخت ہوتی ہے اس میں کوئی کھیتی، کوئی فصل نہیں اگتی ہے. یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے رویوں میں نرمی پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ الفرقان کی 63 نمبر آیت ہے: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں. بندے تو سارے ہی ہم اللہ کے ہیں، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ والا وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا دوست وہ ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کسی معاملے میں ان کا کسی سے بحث و مباحثہ ہو جائے اور اگلا بندہ جاہل ہے، اس کو اس علوم پہ، اس بات پہ، اس موضوع پہ اس کی معلومات نہیں ہیں، لیکن وہ بحث برائے بحث کرتا ہے، تو اللہ کے بندوں کی خوبی یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ان سے بحث نہیں کرتے ہیں، بلکہ نرمی سے سلام کر کے وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں. اپنے رویوں میں نرمی اپنائیے. اسی موضوع پہ چند باتیں، چند گزارشات کیے دیتا ہوں. نرمی اپنانے کی فضیلت قرآن و سنت میں بڑی بیان ہوئی ہے، اور اپنے رویے میں نرمی پیدا کرنا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہے.
یہ آپ کی خوبی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوبی بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ اے نبی آپ اللہ کی رحمت سے نرم خو ہیں، آپ کی زبان نرم ہے، آپ جب بات کرتے ہیں تو اس میں نرمی ہوتی ہے، اس میں شدت اور سختی نہیں ہوتی ہے، اور آپ کے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ نرمی اختیار کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ سخت دل والے ہوتے، آپ کا اگر دل سخت ہوتا اور آپ کی زبان ترش ہوتی، آپ کا لب و لہجہ سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو صحابہ کی جماعت آپ کے پاس جمع ہیں یہ سارے کے سارے دور بھاگ جاتے، کوئی بھی آپ کے پاس نہ بیٹھتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کی سنت ہے کہ اپنے دلوں کو نرم رکھا جائے، اپنے رویے میں اپنی زبان میں نرمی پیدا کی جائے، اپنے اخلاق میں ہمدردی اور نرمی کا پہلو پیدا کیا جائے۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی ہے اور آپ کی سنت بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو بے حیائی کی فحش گوئی کی باتیں کرتے تھے اور نہ سنتے تھے، نہ آپ سخت دل تھے اور نہ سختی کی باتوں کو سنتے تھے، ولا سخابا فی الاسواق، اور نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں شور کرنے والے تھے کہ سخت ترین آواز کے ساتھ بازاروں میں شور کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجے میں، آپ کی زبان میں، آپ کے کردار میں نرمی کا پہلو غالب تھا، وہ گھر میں بھی، محفل میں بھی اور بازار میں بھی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، اور اسی میں فضیلت بھی ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ کا رویہ نرم ہوگا، آپ کی زبان میں ترشی اور سختی نہیں ہوگی تو لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے اور آپ کے معاملات درست سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ نرمی وہ خوبی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے، اور جو شخص نرمی اختیار کرتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودیوں کا گروہ ہے، یہود کا ایک گروہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور انہوں نے آ کے کہا کہ السلام علیکم، قالوا السلام علیکم، قالت عائشہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ولعنۃ اللہ۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کے ایک جملہ بولا، ہم ملتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، سلامتی کا مطلب یہ ہے سلام کرنے کا کہ آپ پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ تو انہوں نے جو جملہ بولا السلام علیکم، اس کا مطلب تھا کہ اے نبی آپ پہ تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جملہ سنا تو انہوں نے آگے سے اس کا جواب یہ دیا کہ وعلیکم السلام واللعنہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم پر بھی اللہ کی ہلاکت اور تباہی ہو، اور ساتھ یہ بھی اضافہ کر دیا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو۔ تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں وہ سمجھ گئی ہوں کہ آپ کو نہیں پتا چلا انہوں نے کتنا بڑا جملہ آپ کے بارے میں کہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں نے کہہ تو دیا ہے کہ وعلیکم السلام، کہ جو تم نے میرے لیے کہا ہے وہی تم پر ہو،
جواب تو میں نے دے دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید اضافہ کر دیا تھا کہ تم پہ اللہ کی لعنت ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نرمی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح نرمی کا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دوسری روایت ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق، اللہ تبارک و تعالی نرم ہے، وَيُحِبُّ الرِّفْقَ، اور نرمی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنُفِ، اور نرمی کرنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالی وہ چیز عطا کرتا ہے جو سختی کرنے والے کو عطا نہیں کرتا ہے۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہمارے بالکل سامنے ہے کہ جس شخص کا اخلاق اچھا ہے، جس کے رویے میں نرمی ہے، جس کی زبان میٹھی ہے، لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، اس کی بات بھی سنتے ہیں۔ کاروباری آدمی ہے تو لوگ اس کی دکان پہ بار بار جاتے ہیں کہ وہ فلاں شخص کا رویہ اچھا ہے، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، وہ زبان سے اچھی بات کہتا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی اچھی بات مل جاتی ہے۔ یہ چیز اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنُفِ، اللہ تبارک و تعالی نرمی پہ وہ چیز دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مَن يُحْرِمُ الرِّفْقَ يُحْرِمُ الْخَيْرَ، بڑی خوبصورت بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جس بندے کے اندر نرمی نہیں ہے، جو بندہ نرمی سے محروم کر دیا گیا، وہ بندہ خیر بھلائی اور نیکی سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی جس بندے کے اندر نرمی نہیں ہے، وہ بندہ خیر نیکی اور بھلائی کے کاموں سے پھر دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو نرمی ہے یہ ہر کام میں، ہر معاملے میں ہونی چاہیے، بالخصوص دین کی دعوت دینے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دعوت کا طریقہ بھی سکھایا، سمجھایا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے، پکاریے حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے نصیحت کیجیے۔ اور ظاہر سی بات ہے اچھی نصیحت وہی ہے جو لوگوں کو سمجھ آ جائے، جو لوگوں کے دلوں پہ گھر کر جائے، جس پہ لوگ عمل کرنا شروع ہو جائیں۔ اور یہ وہ نصیحت ہے جو نرمی سے، پیار اور محبت سے کی جائے گی۔ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب آپ کی کسی دوسرے سے بات چیت ہو، بحث و مباحثہ ہو، کسی بات پہ ڈائیلاگ ہو، تو اس میں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں بہترین اور احسن انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں اپنے مد مقابل فریق کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اس کی جگہ ہنسائی کرنا، اس کو حقیر، ذلیل اور کمتر ثابت کرنا، اور اس کے بارے میں غیر اخلاقی جملے بولنا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ دعوت دین کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ حکمت، دانائی، اچھی نصیحت اور بہترین انداز سے آپ گفتگو کریں تو لوگ آپ کی طرف، دین کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جب دعوت دی تھی تو ان کے باپ نے آگے سے، قرآن کہتا ہے کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ابا جان کو دعوت دی
اور کہا کہ ابا جان آپ ان بتوں کی لکڑ کے پتھر کے جو آپ نے خود بنائے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت تراشے ہیں، ان کی آپ عبادت کرتے ہیں، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یہ نہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان کرتے ہیں۔ تو ان کے والد صاحب نے آگے سے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو مجھے میرے معبود اور میرے الہوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کہتا ہے یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، آپ ان کی عبادت نہ کیجئے، میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ جس دن آپ کو آگ کا عذاب نہ ہو، اللہ آپ کو آگ میں نہ پھینک دے، آپ توحید کے پیروکار بن جائیے۔ ادب، آداب اور لہجے میں نرمی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور بڑا خوبصورت مقام ہے، فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، کائنات کو بنانے اور پیدا کرنے والا میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ اور وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اور ہارون، تم فرعون کے پاس جاؤ، اس کو جا کے دعوت دو، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور اس سے جا کے نرمی سے بات کر، اس سے جا کے نرمی سے بات کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مان لے، وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اللہ کا دشمن ہے، شرک سے بھی بڑا کہ جرم کے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا، اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور کہتا بڑا رب ہوں، اس کائنات کو بنانے پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس بھی اپنے نبی موسیٰ کو بھیجا تو کہا موسیٰ اس کو بھی دعوت دینا تو نرمی کے ساتھ دعوت دے۔ امت مسلمہ کے ہر اس فرد کے لیے اس میں رہنمائی ہے کہ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کے ساتھ ساتھ زبان میں نرمی پیدا کیجیے، نرم رویے کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ جب آپ کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، پکاریں گے تو یقیناً آپ کی بات اس کے دل پہ اثر چھوڑے گی۔ اور اسی طرح یہ جو نرمی ہے وہ ہمارے جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں ان میں بھی ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ دکاندار کو بھی، تاجر کو بھی اور عوام الناس کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنے معاملات میں نرمی اختیار کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رحمت کی دعا فرمائی ہے، اس بندے کے لیے، اس تاجر کے لیے، اس گاہک کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رحمت کی دعا کی ہے، رحم اللہ عبدا، اے اللہ اس بندے پہ اپنی رحمتیں نازل فرما کہ جو بندہ جب کوئی چیز بیچتا ہے تو اس میں نرمی پیدا کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، جب وہ کوئی چیز خریدتا ہے، کسی سے لیتا ہے، خریدتا ہے تو پھر بھی نرمی اختیار کرتا ہے، اور اگر اس نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو جب وہ اس کا تقاضا کرتا ہے تو اس میں بھی نرمی اختیار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج یہ بن گیا ہے کہ مقروض آدمی ہے، جس سے پیسے لینے ہیں، جس سے تقاضا کرنا ہے، اس کی عزت نفس بھی مجروح کرنی ہے، اس کو باتیں بھی سنانی ہے اور سختی بھی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد مطالبہ کرنا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے لیے آقا علیہ السلام نے رحمت کی دعا کی ہے کہ جب وہ کسی سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے تو اس میں وہ نرمی اختیار کرتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اس نے جب وہ فوت ہونے لگا تو فرشتے اس کے پاس آئے اور فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ کیا زندگی میں تیرا کوئی نیک عمل بھی ہے؟
حدیث میں آتا ہے کہ اس کا کوئی نیک عمل نہیں تھا، وہ کہتا میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے لیکن ایک عمل میرا ہے، اور وہ عمل یہ تھا کہ وہ کہتا میں نے اپنے ملازموں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے لڑکوں کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی ضرورت مند آدمی آئے اس کو قرض دے دو، اس کو وہ پیسے دے دو، اور اگر وہ ادا نہ کر سکے تو پھر اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، اور اگر تقاضا کرو تو نرمی کے ساتھ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نرمی کرتے ہوئے چھوڑ دیتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یحب الرفق فی کفی الامر کلہ، اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ ہر معاملے میں اللہ رب العزت نے نرمی کو پسند کیا ہے، اور یہ ہمیں بھی اسی چیز کا حکم ہے کہ ہم نرمی کو اختیار کریں۔ اب اس کے بعد ایک اگلی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ نرمی ہمارے رویے میں پیدا کیسے ہوگی؟ ہم کیا کریں کہ ہمارے رویوں میں، ہماری زبان میں نرمی پیدا ہو جائے؟ قرآن و سنت میں اس کے لیے بے شمار چیزیں موجود ہیں۔ وقت کے حساب سے میں نے چند چیزیں تلاش کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جس چیز سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ ہے غور و فکر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ انسان پوری توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اور غور و فکر تبھی ہوگا جب آپ اپنی زبان سے جو کلمات ادا کر رہے ہیں آپ کو اس کا معنی اور مفہوم آتا ہو، اور اس کی اہمیت اور فضیلت آپ کو پتہ ہوگی، تو پھر یقیناً جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو اس کا پتہ بھی چل جائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ اور یقین کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو انسان کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب دل ڈرتا ہے تو پھر وہی بات انسان کی زبان پہ بھی آتی ہے۔ جب دل نرم ہو جاتا ہے تو زبان خود بخود نرم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر غور و فکر کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کیا جائے، اور اللہ کے ذکر میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، نماز ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ فرماتے ہیں میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ تو عزیزان محترم، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں ہم جو اپنی زبان سے جو دعائیں، جو چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کا معنی اور مفہوم ہمیں آنا چاہیے۔ جب اس کا معنی آئے گا پھر ہم اس پہ غور فکر بھی کریں گے، اور جب اللہ کا ذکر غور و فکر سے ہوگا تو پھر ہمارے دل ایٹومیٹکلی نرم پڑ جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے وہ ہے گناہ کے بعد توبہ کر لینا۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، اور گناہ ہو جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان باقاعدہ پلان گناہ کرے، جان بوجھ کے پہلے یہ طے کرے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں۔
بھئی اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو توبہ کرنے کا موقع اور مہلت ملے گی؟ یعنی انجانے میں نادانستہ طور پہ انسان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل پہ نقطۃ سوداء، کالے رنگ کا ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو دل پہ ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے بلیک کلر کا۔ پھر آپ اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی دل کو صاف کر دیتے ہیں، وہ نقطہ وہ ڈاٹ دھو دیتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور گناہ کرتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اس کا دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کو زیغ کہا گیا ہے کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر وہ نیکی، خیر اور بلائی کا فرق اور تمیز ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل پہ کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، اور جب وہ کالا ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا، تو پھر وہ اس کے رویے میں سختی اور ترشی آ جائے گی۔ اس لیے جب گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنے کیے گئے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کے حضور انسان جب معافی مانگتا ہے تو پھر اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، رویے میں نرمی آ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے رویے میں نرمی پیدا کرنے کا۔ اور تیسری ایک چیز جس سے نرمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے جو میں نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا اور اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وظیفہ بتایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، حضور میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے بتائیے میں کیا کروں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اردت تلین قلبک، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، تیرے رویے میں نرمی پیدا ہو جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو کام کرو۔ یہ دو کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دے گا، تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ پہلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَعَطِّمِ الْمِسْكِينَ، مسکین آدمی کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مند کو، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مخلوق میں یہ شخص ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اور آپ اس کو کھانا دے دیں گے، وہ جب کھانا کھائے گا تو آپ اپنے دل کی کیفیت خود بخود دیکھیے گا کہ اس میں کس طرح کا اطمینان اور سکون پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں نرمی اور ہمدردی پیدا فرما دے۔ دوسری بات، دوسرا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ فرمایا کہ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، اور یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیم کے ساتھ شفقت، نرمی اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرو، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے۔ تو دل کی نرمی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو باتیں بیان فرمائی، مسکین کو، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنا، یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ ایسا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں اور تمہارے رویے میں نرمی پیدا فرمائے۔ اور ایک چوتھی بات جس سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ ہے موت کو یاد کرنا۔ دنیا کی یہ زندگی بڑی تھوڑی سی ہے، اور انسان جب یہ غور کر لے، سوچ لے کہ فلاں مالدار آدمی، فلاں حکومت والا، فلاں جائیداد کا، رقبوں کا مالک، بے بہا مال و دولت، کرسی، صدارت، عہدے، خوبصورتی، ہر چیز کا مالک
دنیا میں نہیں رہا، چلا گیا، تو ایک دن آئے گا کہ میں نے بھی چلے جانا۔